هدى للناس. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواہ مسلم۔ معزز سامعین و سامعات، آپ تمام جانتے ہیں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔ عموماً پچھلی نشست میں جو اہم باتیں آئیں اس میں صحابی کی تعریف بتلائی گئی۔ صحابی کی تعریف: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بہت آسان تعریف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہیں۔ اب جتنے لوگ چاہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں رہے ہوں لیکن ملاقات نہیں کی، جیسے اویس قرنی وغیرہ، تو وہ صحابی نہیں۔ مؤمنا به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے آپ کو دیکھا لیکن آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں۔ ومات علی ذلک، اگر ایک شخص ایمان لایا لیکن بعد میں چل کر مرتد ہو گیا، اس شخص کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو وہ شخص بھی صحابی نہیں کہلائے گا۔ اور ملاقات سے اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جو نابینا تھے لیکن ان کی ملاقات کی وجہ سے ان کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلی نشست میں صحابہ کے فضائل پہ بہت سی باتیں آئیں، ایک دو باتیں بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پوری انسانیت کے لیے ایسی مبارک جماعت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر ایسی جماعت نہیں آئی ہے۔ جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضامندی، جو اللہ تعالیٰ آخری نعمت کے طور پر جنت میں دیں گے، لیکن صحابہ اکرام کے لیے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں عطا کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان اسی دنیا میں کر دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی فضائل پہ بہت باتیں ہوئیں، انشاءاللہ وہ آپ کے علم میں ہے۔ بہرکیف یہ مدرسہ محمدیہ کے اولین فارغین ہیں
یہ مبارک جماعت ہے، یہ اسلام کے اولین دائی اور کتاب و سنت کے اولین مبلغ ہیں۔ صحابہ کرام ظلمت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے روشن منار کے قائم مقام ہیں۔ صحابہ کرام جن کے فضائل میں نے ابتدا میں آیات پڑھی، جن کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اگر بات کے لوگ، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے، تب بھی میرے صحابی نے جو اللہ کے راستے میں ایک مد انفاق کیا ہو یا خرچ کیا ہو، تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مد تو دور کی بات، آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ہمارا اصل موضوع ہے، صحابہ اکرام میں بھی فضائل سب کے ہیں۔ خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے پہلے آتا ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، پھر اس کے بعد بیعت الرضوان وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے عظیم شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے گفتگو تو شروع کی تھی، لیکن وہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ان کے فضائل کچھ گنانے کے بعد ہم پچھلی نشست میں جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے فضائل میں یہ بتایا گیا کہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیے، اور ان کا قبول اسلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، بچوں میں اسلام لانے والے اور غلاموں میں اسلام لانے والے تھے، ان سب کے مقابلے میں زیادہ مفید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تائید کا ذریعہ بنا۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر 6 عشرہ مبشرہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صرف عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے موقع میں غلو کرنا شروع کیا۔ ان کے سامنے ذکر کرنے لگے کچھ لوگ کہ عمر نے تو عراق کو فتح کیا، فارس میں قدم رکھا، عمر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا۔ تو اس موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں گزاری، عمر کی پوری زندگی اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ایک رات ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے کہتی ہیں کہ اس امت پر طوفان سیلاب امنڈ آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جو چیزیں میرے والد پر ٹوٹ پڑی، اگر وہ چیزیں وفات رسول کے بعد جو چیزیں میرے والد کے کاندھوں پہ بوجھ پڑا، وہ بوجھ اگر کسی پہاڑ پر بھی گرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ منافقین کھل کے آ گئے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں، لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عرب اور خاص کر کے مدینے کے اطراف و اکناف کے جو بدو تھے، اعرابی تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی ٹھان لی۔ اطراف و اکناف کی یہود و نصارہ مدینے پر حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ تو بہرکیف ایک نازک موڑ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی قیادت سنبھالی۔ میں نے یہ بھی بتلایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار واقعات ہیں جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے،
اور خود دیکھیے ان کی زندگی، وہ پورا خاندان اسلام کے لیے مبارک تھا. 4 پشت ماشاء اللہ، 4 پشت ماشاء اللہ صحابہ کرام کے ضمن میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی صحابی تھے، ابو بکر بھی صحابی تھے، عبد الرحمن ان کے بیٹے بھی صحابی تھے، اور ان کے پوتے محمد بن ابو بکر عبد الرحمن بھی صحابی تھے. یہ 4 پیڑھیاں صحابی کے کافی ہے کہ ہجرت کی مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یار غار ابو بکر تھے. توشہ تیار کرنے والی ان کی بیٹی اسما بنت ابو بکر تھی. ابو جہل جن کے یعنی گال پہ اس قدر تماچا مارا تھا کہ بالیاں ٹوٹ گئیں، اور وہ جو توشہ اپنے اوڑھنی سے باندھا کرتی تھی ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہو گئی. اور ان کے غلام اور ان کے بیٹے اخبار دن بھر کے غار ثور تک لا کے پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے نشانات کو مٹانے کے لیے ان کے غلام بکریوں کو چرا کر، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک غار ثور میں دودھ کا انتظام ہو جاتا، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پیروں کے نشانات ان بکریوں کو چلا کر مٹایا کرتے تھے. تو پورا خاندان ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ممد و معاون اور مددگار ثابت ہوا. اور اسی طرح تیمم کا واقعہ بتلایا، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جو ہار گم ہوا تھا، اس ہار کی تلاش کے انہی اسنا میں تیمم کی آیات نازل ہوتی ہیں، جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی. پھر اس کے بعد یہ صدیقہ بنت صدیق کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو الزامات لگائے گئے، اس موقع پر دیکھیے یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے موقع پر کسی بچے نے گواہی دی. مریم علیہ السلام کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تہمت سے ان کو بری قرار دیا. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب منافقین نے ان پر الزام لگائے تو کسی بچے نے یا فلان نے گواہی نہیں دی، بلکہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں قیامت تک پڑھی جانے والی آیت نازل کی. تو بہر کیف یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ڈیلی شیڈیول تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں مجلس میں کہ جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، جو روزدار ہوگا وہ باب الریان سے داخل ہوگا، جو صدقات و خیرات کا کام کیا کرے گا وہ باب الصدقہ سے داخل ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند ہمتی دیکھیے، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی شخص ہے جو جنت کے 8 دروازے سے اس کو بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو بکر، نعم، بالکل ٹھیک، آپ کا شمار ان میں سے ہوگا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے سے جنہیں بلایا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی مکہ کی جو پونجی تھی غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں لگا دی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر مقابلہ کرتے رہے لیکن ابو بکر سے آگے نہیں بڑھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ آج تو میں اپنی پوری تجارت کا آدھا حصہ اسلام کی راہ میں لگا رہا ہوں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں جو کچھ تھا، آدھی پونجی نہیں، جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میں لے آ چکا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مال ابو بکر کا جو مال مجھے فائدہ پہنچایا اس قدر فائدہ پہنچانے والا مال کسی اور کا نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ راتوں رات گئے
بیت المقدس گئے, انبیاء کی امامت کی, ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا, پھر واپس آتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکہ کے مشرکین نے بڑا شور مچایا, پورے ایک طرف تھے, تو ابوبکر صدیق تنہا تھے جو ان کی تصدیق کے لیے کھڑے ہوئے, پھر صحابہ آ کر ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈیلی شیڈیول. پھر اس کے بعد ہم نے ایک وفات رسول کے موقع پر جو ابوبکر صدیق کا موقف تھا اس کو ہم نے سنا کہ صحابہ بالکل طیش میں آ گئے, صحابہ اکرام جذبات میں آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر کہا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو اس کے جسم سے اس کی گردن کو الگ کر دوں گا. ایسے نازک موڑ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر چڑھ کر جو محاذ سنبھالا وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس موقع پر سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پھر اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر کہا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والے ہیں, انہیں کبھی وفات نہیں آئے, موت نہیں آئے گی. تو اس کے بعد صحابہ کو یقین ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس موقع کے بعد جو اور ایک مشکل مرحلہ تھا مسلمانوں کی خلافت کا مسئلہ. انصار سب جمع تھے, وہ چاہتے تھے کہ سعد ابن عبادہ جیسی شخصیت ان کے اندر موجود ہے تو انصار میں سے خلیفہ بنے. انصار چاہتے تھے کہ مدینے کی مشکلات کو انصار جانتے ہیں, مدینے میں مہاجرین سے زیادہ انصار کی تعداد ہے, اس لیے انصار کو خلیفہ بننا چاہیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تعداد مہاجرین سے زیادہ ہے, مدینے کے حالات سے ہم زیادہ واقف ہیں, مہاجرین ممکن وفات رسول کے بعد مکہ لوٹ جائیں, خلافت ہمیں کرنی چاہیے. تو اس نازک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو جس پیارے انداز سے سمجھایا اور کہا, قریش قبیلے کی فضیلت بتائی, اور عمر اور ابو عبیدہ دونوں میں سے ایک کو خلیفہ اختیار کرنے کہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ جس شخص کی امامت, اور نماز کی امامت یہ آخرت کی امامت ہے, جس شخص کی آخرت کی امامت کو اللہ کے رسول نے تسلیم کیا, کیا ہم لوگ ان کی دنیا کی امامت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے؟ معزز حاضرین, یہ ایسا موقع تھا جس میں تلواریں نکل سکتی تھی, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ بآسانی حل پایا. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے, کسی شخص سلف میں کسی کا قول ہے, کہتے ہیں جو کام 2 سنچریز میں ہونا تھا وہ کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محض 2 سال کی مختصر مدت میں اسے پورا کیا. پھر آپ وفات رسول کے بعد جو اہم مرحلہ تھا, آپ کے سامنے جو اہم چیلنجز تھے, اس میں سب سے پہلا جو چیلنج تھا وہ ہے اسامہ بن زید, جو کہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. جنگ موتا میں ایک کے بعد ایک جو عمرہ شہید ہوئے, جعفر طیار, عبداللہ ابن رواحہ, زید ابن حارثہ, جن کو تینوں کو آپ نے امیر بنایا تھا. روم کی لڑائی تھی, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تینوں شہید ہوتے ہیں, تو خالد ابن ولید نے محاذ سنبھالا تھا. تو اس جنگ کے انتقام کے لیے روم کی طرف ایک فوج کو بھیجنا طے پایا. اس کی ذمہ میں قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. صحابہ میں اختلاف ہوا, کسی نے کہا یہ تو غلام ہے, یہ تو غلام کے بیٹے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہ کم عمر صحابی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا مدینے کے حالات مناسب نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ان کے انڈر میں ابو عبیدہ جیسے جنرل صحابی, سعد ابن ابی وقاص جیسے عشرہ مبشرہ کے
یعنی اللہ کے رسول کے ماموں لگتے ہیں، ایسے قائد صحابی عمر ابن الخطاب جیسی بڑی شخصیات اسامہ کے انڈر میں کیسے؟ تو اس موقع پر تقریباً 3000 کی فوج تھی. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ لیا اور جو الفاظ دہرائے، اگر مجھے پتہ چلے کہ میرے علاوہ مدینے میں کوئی نہیں رہے گا تب بھی یہ فوج جا کر رہے گا، مجھے پتہ چلے کہ مدینے کے اطراف و اکناف جانور ہیں جو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کے باوجود یہ لشکر جا کے رہے گا. اگر جیش اسامہ سے اگر ایک آدمی بھی پیچھے چھوٹ جائے تو اس شخص کو روم تک پیدل چلاؤں گا، لیکن جیش اسامہ کا قافلہ بحر سورج جا کر رہے گا. یہ ایسا فیصلہ تھا. یہ سبحان اللہ، وفات رسول کے بعد اللہ کے رسول کے حکم کی پامالی ہو سکتی تھی، سنت کی مخالفت ہو سکتی تھی، تو اس نازک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فولاد اور آہنی ایک زبردست فیصلہ لیا اور جیش اسامہ کو بھیجا. آپ کو پتہ ہے یہ وفات رسول کے کچھ دن کے بعد جو نکلا، تقریباً 40 دن یہ پورا روم کے راستے میں جا کر جب واپس آئے تو اس کے جو فوائد، اس اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کو بھیجنے کے جو فوائد تھے، تقریباً یہ 800 سے 1000 کلومیٹر تقریباً جو راستہ تھا، اس پورے راستے پہ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 صحابہ کا لشکر اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا، تو وفات رسول کے بعد جو ارتداد کی کیفیت تھی، نبوت کے دعوے دار وغیرہ جو تھے، تو غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی تھی، اس پورے علاقے میں ایک خبر یہ پھیلی کہ اگر مدینے کے حالات خراب ہوتے تو ابو بکر یا مسلمانوں کی کوئی فوج روم پر حملہ کرنے نہیں جاتی. اتنی بڑی فوج کا نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً مدینے میں بہت سکون ہے. اور اس لشکر کو بھیجنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ تھوڑا سا جغرافی اعتبار سے جزیرۃ العرب کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جو فتنے اٹھے وہ مکہ میں، مدینہ میں، طائف کے علاقے میں اور نجد، ریاض، یمامہ کے علاقے میں. لیکن جس راستے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، یہ پورا راستہ، اس پورے راستے میں، اسے شمال کہتے ہیں، تبوک کا ایریا، یہ 800 1000 1500 کلومیٹر کے اس پورے راستے میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی ارتداد کا فتنہ نہیں ہوا، کوئی مانعین زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیش اسامہ یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور ابو بکر صدیق نے اس کی تعمیل کی، تو اس کی وجہ سے وفات رسول کے بعد ارتداد اور زکوٰۃ کے انکار کے اور نبوت کے دعوے دار کے فتنے یہاں پر نہیں ابھرے. پھر اس کے بعد جو اہم کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا وہ ہے 4 بڑے اہم کام تھے. پہلے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کا بھیجنا، دوسرا ارتداد کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، اور تیسرا قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر چوتھا پورے جزیرت العرب اور اس کے باہر علم جہاد کو بلند کرنا، اور آخری چیز نبوت کے دعوے دار اور زکوٰۃ کے منکرین کا قتال. یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، سن لیجئے. سب سے پہلے جیش اسامہ کا بھیجنا، اور دوسرا ارتداد کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، اور تیسرا قرآن مجید، میں اس کی تفصیل میں آؤں گا، قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا، اور چوتھا علم جہاد کو پورے جزیرت العرب اور اس کے باہر بلند کرنا، اور پانچواں اور آخری مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا. اب اس کے بعد جیش اسامہ سے فارغ ہو گئے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے ارتداد کا فتنہ. دیکھیے یہ ارتداد اس قدر خطرناک تھا، جیسے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پڑھ کر بتائی، ان کا قول آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس جملے سے کس قدر ہیبت تھی. کہتے ہیں جو فتنے میرے والد کے کاندھوں پر اتری، اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی اترتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی. تو یہ ارتداد، یہ کیا کہتے ہیں، ردت، مرتد ہونا، یہ
اور نبوت کے دعوے دار، یہ سب کیسے شروع ہوا؟ جو مشہور شخصیات تھی اس باب میں آپ کو معلوم ہے، مسیلمہ بن حبیب الحنفی، جو مسیلمہ الکذاب کے نام سے تھا، جو یمامہ ریاض کے قریب کا علاقہ تھا۔ اسود انسی، یہ بھی ایک نبوت کا دعوے دار تھا، یہ یمن سے تھا۔ پھر تیسرا تھا جو نجد کے قریب طلیحہ اسدی۔ جیسے ہی یہ لوگ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے تو انہی کے بیچ میں مانعین زکوٰۃ کا بھی فتنہ شروع ہوا۔ مانعین زکوٰۃ وغیرہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی جانب سے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے جاتے تھے ان کو واپس کر دیا کرتے تھے، ان پر حملہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان فتنوں کے آڑ میں اعراب، جو بدو قسم کے لوگ تھے، جب ان کو پتا چلا کہ یہاں کچھ کمزوریاں ہیں تو وہ بھی حملہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ سب چیزیں مل کر پورے جزیرۃ العرب میں ایک ارتداد کی فضا پھیلی۔ اب ارتداد میں سب سے پہلی قسم جن لوگوں نے زکوٰۃ کو انکار کیا، کہا، قرآن مجید کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ، وہ ایک شبہ میں پڑ گئے۔ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان سے جا کر زکوٰۃ لیا کرنا۔ تو یہ کیا سمجھنے لگے، بلکہ دعویٰ کیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ لیں گے، جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو پھر ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس طرح انکار کرنے کھڑے ہو گئے۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سخت ایکشن لیا، کہا لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو شخص زکوٰۃ اور نماز، جو کہ قرآن مجید میں ہمیشہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمیشہ صلاۃ اور زکوٰۃ مل کر ذکر ہوا ہے، جو شخص صلاۃ اور زکوٰۃ میں تفریق کرے میں اس کے خلاف علم جہاد بلند کروں گا۔ اس موقع پر جو دوسرے مرتدین تھے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو مدینے سے دور آباد قبائل تھے، جن تک اسلام مکمل نہیں پہنچا تھا، اگر پہنچا بھی تو ان کے سرداروں کے تھرو سے پہنچا تھا، لیکن وہ اسلام کو مکمل نہیں سمجھ پائے تھے، تو ایسے لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حالات اس قدر بگڑ گئے کہ ایک وقت آیا کہ اعراب اور بدو قسم کے لوگ مدینے سے کچھ فاصلے پر ذی القصہ نامی علاقہ ہے، سب کے سب وہاں جمع ہو گئے۔ تو راتوں رات صحابہ اکرام کو لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیادت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان لوگوں کے ذریعے مدینے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مشورہ دیتے ہیں، اے ابو بکر، آپ کا اس طرح مدینے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہے، برائے مہربانی آپ مدینے میں رہیں۔ آپ کو اگر کچھ ہو جائے تو اسلام کا پورا نظام، خلیفہ اگر متاثر ہو جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو ارتداد کا فتنہ تھا اور مدعیان نبوت کا جو فتنہ تھا، اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایکشن لیا، تقریباً 11 الگ الگ فوجی ٹکڑیوں کو پورے جزیرۃ العرب کے خطے خطے میں بھیجا۔ مثلا خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب کی طرف، عمرو بن العاص کو دومت الجندل کی طرف، اور اسی طرح خالد بن سعید کو شام کے علاقے میں، اور علاء بن حضرمی، اکرمہ بن ابی جہل، شرحبیل، حذیفہ بن محسن، ارفجہ، یہ جو تقریباً 11 بڑے قائد قسم کے صحابہ تھے جن کو انہوں نے حضرموت، شام، حجاز کے مختلف حصوں میں، نجد اور یمامہ وغیرہ کے علاقوں میں بھیج کر الحمدللہ بہت ہی مختصر مدت میں، 1 سال کی مختصر مدت میں، اس ردت والے فتنے کو، مرتد ہونے والے فتنے کو 1 سال کی زبردست گھماسان لڑائی کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ آپ کو پتا ہے یمامہ کا جو معرکہ تھا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ 50,000 سے زائد لوگ تھے۔ اس جنگ کی ہولناکی اور ہیبت آپ کو اس سے اندازہ ہوگا جب میں قرآن میں آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ 70 قرہ صحابہ، ایسے صحابہ جو قرہ کہلاتے تھے، حافظ قرآن تھے، 70 صحابہ اس جنگ میں شہید کیے گئے۔
70 صحابہ جب شہید کیے گئے تو صحابہ میں جمع قرآن کی بات آئی، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے فکر مندی ہوئی، تو تفصیل سے میں آؤں گا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی غلام نے قتل کیا، شہید کیا تھا۔ تو وہی وحشی غلام، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آتے تو چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو یاد آ جاتی۔ تو وحشی کے دل میں، وہ تو اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک حسرت تھی، ایک ندامت تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کے عزیز اور سب سے قریبی چچا حمزہ جو اسد اللہ و اسد رسولی ہیں انہیں شہید کیا ہے۔ ایک غم ہمیشہ لاحق رہتا تھا۔ تو ہم یہ وحشی غلام اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا دعوے دار تھا، اس شخص کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان کی خوشی کوئی ٹھکانے نہیں لگی، اس کی اتنا اس خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب سے نیک شخص کو شہید کیا تھا، تو آج اسی ہاتھ سے سب سے بڑے مجرم مسیلمہ کذاب کو تہہ تیغ کر دیا۔ بہرکیف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو 11 ٹولیاں بھیجی، اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، وہ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ نبوت کے دعوے دار اور مرتدین کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا عہد خلفاء میں۔ پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کی مدینے کی ریاست تھی، اس کا جو ایک رعب اور اس کا ایک جو دبدبہ تھا وہ واپس آ گیا۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو لڑائی سال بھر چلی وہ ختم ہو گئی۔ اور چوتھا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو 2 سال 3 ماہ کی مدت تھی، اس خلافت کی اسپرٹ نے ثابت کر دیا اور اسلام کی بنیادوں کو دنیا میں مضبوط کر دیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو صحابہ اکرام کی جو 11 ٹولیاں نکلیں مرتدین کے خلاف، نبوت کے دعوے داروں کے خلاف، جیش اسامہ کی شکل میں شمال کے علاقے میں نکلے، یہ جو مسلسل 1.5 سال کی جو محنت ہوئی، اس سے صحابہ اکرام سال سے 1.5 سال کی جو محنت ہوئی یا علم جہاد بلند رہا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کے اندر کمانڈر قسم کے صحابہ، جنرل صحابہ پیدا ہوئے، بہت میدان جنگ کے شہسوار پیدا ہوئے، جن کو آگے چل کر روم، فارس جیسے بڑی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا۔ ان کے لیے ایک تمہیدی کام اور ایک ٹریننگ کا کام الحمدللہ یہاں پر عمل میں آیا۔ تیسرا جو بڑا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، وہ تھا جمع قرآن۔ جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تیسرا بڑا واقعہ تھا وہ ہے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا۔ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ تھی، جنگ یمامہ کے اس معرکے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی، اور اس شہید ہونے والوں میں صحابہ اکرام میں قراء صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے، ایسے مبلغین اور دائی صحابہ اکرام 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، 70 صحابہ کا شہید ہونا بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو اس موقع پر اللہ جزائے خیر دے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، وقت آ گیا ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، مجھے ڈر ہے قراء کے شہادت کے ساتھ قرآن مجید کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ابتدا میں نہیں مانتے ہیں کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہوتا ہے، اور قریش میں سے ایک مشہور نوجوان صحابی زید ابن ثابت، جنہوں نے عبرانی زبان 15 دنوں میں سیکھی تھی، جو کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کے حافظ تھے، اور ان کے پاس پورا یعنی کون سی آیت کہاں ہے اس کا علم تھا۔ تو زید ابن ثابت کو بلا کر قرآن مجید کو ایک جا جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ زید ابن ثابت وہی جملہ دہراتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ذمہ ایسی ذمہ داری دی، اگر وہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا یہ اس سے کٹھن کام تھا۔ الحمدللہ اس مختصر مدت میں قرآن مجید کو پہلی بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
عہد خلافت میں جمع کیا گیا۔ چوتھا جو بڑا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کارنامہ ہوا وہ تھا عراق اور شام، یہاں فتوحات کا دائرہ وسیع کرنا، فتوحات کا سلسلہ قائم کرنا۔ آپ کو معلوم ہے روم اور فارس یہ جزیرۃ العرب میں یا عرب کے پاس انہیں اسدین کہا جاتا تھا، دو بڑے شیر، روم اور فارس۔ یہ دونوں روم اور فارس پہلے الدولہ الرومانیہ کہلاتے تھے، رومن ایمپائر، پھر اس کے بعد روم اور فارس بن گئے۔ آپ کو جغرافیہ اعتبار سے اگر معلومات ہو تو آپ کو جاننا چاہیے، حیرت ہوگی جان کر کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو روم و فارس کا جو اتنا بڑا رقبہ فتح ہوا، یہ تقریباً فی الوقت میپ میں اگر دیکھا جائے تو 54 بڑے بڑے ملک اس رومن ایمپائر یا روم اور فارس کا جو خطہ تھا اس علاقے کے اندر آتے ہیں۔ 54 کنٹریز، تقریباً اتنا بڑا رقبہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا۔ اور ان دونوں میں سے ایک سے بھی ٹکر لینا، روم یا فارس، ان دونوں میں سے ایک سے بھی ٹکر لینا لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا۔ لیکن ایک سے بھی ٹکر لینا بہت مشکل تھا، لیکن صحابہ اکرام اور جنرل صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جن کے اندر علم جہاد اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے کا جو جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، بہت مختصر مدت میں عہد خلافت میں اور عہد شیخین میں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ روم اور فارس کو فتح کرتے ہیں۔ ہمیشہ خالد بن ولید کے حوالے سے کہتے تھے کہ روم اپنے حدوں کو تجاوز کر رہا ہے، میں خالد کو بھیجوں گا اور روم کے وسوسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ معزز حاضرین، ان سب واقعات سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی، خاص کر کے مرتدین اور مدعیان نبوت اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو علم جہاد بلند کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو قوت فیصلہ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر سامنے چٹان بھی آ جائے، سمندر بھی آ جائے، اسے پاٹ کر نکلتے۔ اگر چٹان بھی آ جائے تو اس کو کسی بھی صورت میں رکنے کا نام لیے بغیر اس میں چاہے سوراخ کر کے بھی نکلنا ہو تو نکل جاتے۔ تو یہ جو آہنی جذبہ تھا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ایک قائدانہ صفت تھی، جو اسامہ بن زید کو جب انہوں نے اختیار کیا، لاکھ اختلاف کے باوجود، لاکھ اعتراض کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو بھیجا۔ پھر اسی طرح اس پیریڈ میں ایک اداری شخص تھے، یعنی فیصلہ بڑا محکم لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، انہوں نے اپنے زمانے میں دو بڑے اہم ڈپارٹمنٹ تھے، ایک ہوتا ہے قضاء، مسلمانوں کے فیصلے کرنا، اور ایک ہوتا ہے بیت المال۔ بیت المال پر ابو عبیدہ بن عامر الجراح کو مقرر کیا اور قضاء اور فیصلوں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دو پرسنالٹی ایسی ہوا کرتی تھی، پورا ایک سال گزر گیا کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے منصب تھے، جیسے خطوط لکھنا، ایمبیسڈر کے طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، جو بادشاہوں کے نام یا خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن العاص، سعد بن ابی وقاص، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، ایسے صحابہ جو کمانڈر صحابہ، جنرل صحابہ، قائد صحابہ تھے، جو جس علاقے میں جاتے اس علاقے کو فتح کر لیتے۔ ایسے صحابہ کا جو سلیکشن ہے، جو اختیار ہے، یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی، وہ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، فتوحات کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ عراق و شام میں دائرہ عمل کو وسیع کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر ردت کا فتنہ ہو، ہر معاملے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین فیصلہ تھا کہ جتنے بھی صحابہ اسلام قبول کیے، بلا تفریق ان کے جو حقوق بنتے تھے وہ دیا کرتے تھے۔
ان کا جو وظیفہ بنتا تھا، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، سب کو بالکل ایک ہی یعنی مقدار سب کو دیا کرتے تھے. جو وظیفہ ہوا کرتا تھا اس میں تفریق نہیں ہوا کرتی تھی. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو پہلے اسلام قبول کیے ہیں، یہ تو مکہ میں اسلام قبول کیے تھے، یہ سابقین اولین میں ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو قبول اسلام ہے یہ ان کے اور ان کے رب کا معاملہ ہے. یہ جو دنیاوی وظیفہ یا جو رقم یا جو بھی حق بیت المال سے دیا جائے گا یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. ان کا جو حق ہے وہ اللہ کے پاس لیں گے. تمام کو ایک سا ان کے وظائف دیا کرتے تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خلیفہ بننے سے پہلے کچھ بچیوں کے لیے ہمیشہ پابندی کے ساتھ دودھ فراہم کیا کرتے تھے، بکریوں کا یا اونٹنیوں کا دودھ فراہم کیا کرتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد اپنی مشغولیت کے باوجود وہ جو عمل تھا اس پر وہ ہمیشہ عمل کرتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد بھی ان بچیوں کا، غلاموں کا خیال کرتے تھے. اور اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نہیں بھول سکتے، ایک بڑھیا عورت تھی، کمزور تھی، پریشان تھی. عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی خدمت میں پہل کریں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم صفت تھی، وہ بڑے متواضع تھے. بڑے متواضع تھے، اس قدر متواضع تھے کہ ان کے دربار میں ایک بار یمن کے بادشاہ آتے ہیں، وہاں کے وزراء سفراء بڑی بڑی شخصیات آتے ہیں جو سونے چاندی اور اس طرح قیمتی لباس اور بالکل مجوہرات کے ساتھ سجے ہوئے تھے، بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک کپڑا اور ایک چادر کے علاوہ ان کے جسم پر کچھ نہیں ہے، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ جو مجوہرات اور جو قیمتی لباس تھے سب اتار دیے. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی تو اس موقع پر انہوں نے وراثت میں دینار اور درہم کچھ نہیں چھوڑا. حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سکرات کی حالت میں تھے، آخری لمحات، آخری سانسیں گن رہے تھے، تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہتی ہیں، صدیقہ بنت صدیق کو بلا کر کہتے ہیں، اے عائشہ، وہ اونٹنی جس سے ہم دودھ پیا کرتے تھے، وہ برتن جو ہم استعمال کیا کرتے تھے، وہ لباس، وہ چادر جو ہم اوڑھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جب میری وفات ہو جائے تو اس کو تم بیت المال واپس کر دینا. وہ اونٹنی جس سے میں دودھ پیا کرتا تھا، وہ برتن جو میں استعمال کرتا تھا، وہ چادر جو میں اوڑھا کرتا تھا، میرے وفات کے بعد تم اسے بیت المال واپس کر دینا. یہ حالات دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی مشہور جملہ نکلتا ہے، لقد اتعبت من بعدک یا ابا بکر، اے ابو بکر، تم نے جو تقوی کی مثال دی ہے، تم نے جو تواضع کی مثال دی ہے، تم نے جو للہیت اور خشیت کی مثال دی ہے، تم نے تمہارے بعد آنے والے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. تم نے تمہارے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا. یہ حال تھا کہ بیت المال سے ذرا برابر وہ کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد تقریباً 13 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. 2 سال 3 ماہ کی خلافت رہی. تو اس طرح اپنے بعد صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ بننا چاہیے. بہت مشورے کے بعد، صحابہ اکرام سے رائے لینے کے بعد، آپ کے بعد اپنا خلیفہ اور نائب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جاتے ہیں. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یعنی ان کی زندگی میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں. ایک آخری سبق یہ بھی ہے جو مطلب ایک سنت یا کیا کہہ لیجئے ایک اہم تعلیم، ان کی جو اہلیہ تھی اسماء بنت امیس، انہوں نے انہیں غسل دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے. جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا.
یعنی دونوں معاملے درست ہیں، چاہے وہ شوہر بیوی کو غسل دے یا بیوی شوہر کو غسل دے، دونوں درست ہیں۔ تو یہ کچھ اہم پہلو تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کم وقت میں اور اس 1 گھنٹے کے مختصر مدت میں پوری سیرت کا احاطہ یا ان کے کارنامے اور ان کے جو خدمات جلیلہ ہیں اس کا احاطہ کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن کوشش کی گئی کہ ان کے جو اہم خدمات تھے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو کام 2 صدیوں کا تھا، اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اس قدر ان کو تیار کیا تھا کہ 2 سال کی مختصر مدت میں اس کو پورا کیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، دیکھیے جو انسانی کیفیت ہے، ایک ہوتا ہے دنیاوی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ایک ہوتا ہے برزخ کی زندگی جو انسان کے مرنے کے بعد سے قیامت کے یعنی اٹھنے سے پہلے تک کا پیریڈ ہے، قبروں کے اندر کی زندگی، اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی۔ تیسری کیفیت ہے آخرت کی زندگی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ان تینوں مراحل میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیاوی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہے، یار غار رہے، ہمیشہ ڈیفنس کے لیے کھڑے رہتے، اپنی لخت جگر کو نکاح میں دیا۔ پھر جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے کاندھے کے نیچے ان کو دفنایا گیا۔ برزخ کی زندگی میں بھی وہ ساتھ رہے، اور بہت سے قرآن مجید کے نصوص اور آیات احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عشر مبشرہ میں بھی شمار ہے، اور بہت سے موقع پر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو آخرت کی زندگی میں بھی ساتھ رہیں گے، دنیاوی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2-4 منٹ میں انشاءاللہ مزید لوں گا۔ اگر سب لوگوں کے مائک آن کر دیں تو بہتر ہے، جو لوگ بھی شامل ہیں۔ اہم چیز یہ کہ ہمیں اس درس سے جو دروس و اسباق ملے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات کروں۔ اگر جو لوگ ہاتھ رائز کریں گے، ایڈمن سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں موقع دیں اور میں جواب سننا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال، کچھ ان صحابہ کے نام بتائیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے تھے۔ جس کا نام ہوسٹ لیں گے وہی جواب دیں گے۔ ہو سکتا ہے 1 سے زائد لوگ ہاتھ اٹھائے ہوں، میں ذمہ داری دوں گا ہوسٹ اس کو ہینڈل کریں۔ بینظیر نے اپنا مائک اوپن کیا ہے۔ ہاں، سسٹر بے نظیر۔ جی آئی فون آپ کا مائک کھولا۔ یہ جن کا آئی فون کے نام سے جو داخل ہو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں، اپنا مائک کھولیں پلیز۔ جلدی کریں۔ عفیفہ سسٹر ہیں، وہ عفیفہ نورین، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں، ان کا مائک جو ہے انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ سوال کر سکتی ہیں۔ سوال کوئی نہیں کرے گا، سوال میں کروں گا۔ سوال کا جواب دیں گے، وہ جو آپ نے جو سوال کیا ان کا جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فی علمک۔ اور اگلا سوال ہے، میں نے دوران تقریر اس بات کو بھی دہرایا، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاندان ہے جو 4 پشت اسلام قبول کیے،
چاروں کے نام مطلوب ہیں. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، ابو بکر صدیق تو کنیت ہے نام، اور اسی طرح ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام اور ان کے پوتے، چاروں کے نام کون بتائیں گے؟ مشکل سوال ہے. محمد صفی الرحمان جو ہیں وہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے. صفی اللہ بھائی جی جی یہ انشاءاللہ جواب دیں گے. ان کا مائک جو ہے انمیوٹ کر دیا گیا ہے. ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا. جی جن کا نام عثمان تھا. جی اچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام غالباً عبد الرحمن عبداللہ. اچھا، اور تیسرے ان کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے پوتے محمد. ایک بار دوہرا دیجئے ناموں کے ساتھ. ابو قحافہ جن کا نام عثمان، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. اگلا سوال، جزاک اللہ. اگلا سوال، ان دو نوجوانوں کے نام بتائیں جن کی بڑی عمر کم تھی ماشاءاللہ، جن کو دو ذمہ داریاں دی گئی. ایک تو وفات رسول کے بعد جو لشکر روم کی طرف بھیجا اس کی قیادت کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب ہوا، اور دوسرے نوجوان معرکہ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی، اس جنگ میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو قرآن مجید جمع کرنے کی جن کو ذمہ داری دی گئی، دو صحابہ، ایک جیش کی ذمہ داری دی گئی جو روم کی طرف جانے والا فوج تھا، اور دوسرا جمع قرآن کی ذمہ داری دی گئی. دونوں کے نام بتائیں. جی سسٹر مریم صدیقہ جو ہے وہ جواب دیں گی انشاءاللہ. وہ اپنا مائک کھول لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ، بہت عمدہ. کتب اللہ اجرک وبارک اللہ فیکم. اگلا سوال، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ان میں سے 5 چیلنجز کا ذکر کریں جس کو انہوں نے فیس کیا اور کامیاب رہے. 5 چیلنجز یا 5 بڑے کام. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے؟ مشکل تو نہیں ہے سوال؟ شیخ آپ تھوڑے سے کم کر دیں نا، 5 کی بجائے 3 کر دیں. 3 کر لیجئے، 3 کر لیجئے، وطر میں 3 کر لیں گے. ہاں جی. فاطمہ سعید ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. ان کا مائک جو ہے اوپن کرتے ہیں. السلام علیکم. فتنہ ارتداد، مانعین زکوٰۃ کے خلاف. 2 قرآن مجید کا جمع کرنا. 3 آپ 5 کر لیجئے کمپلیٹ، انشاءاللہ کر لیں گے آپ. 3 اللہ مبارک. جھوٹے نبوت، جنگی امامہ میں جو ہے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا مقابلہ. بہت خوب. اور ایک جیش اسامہ. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. اگلا سوال ایک ہی سینٹنس کا رہے گا یا 2 سینٹنس کا. زمانے جاہلیت میں اور اسلام میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 معاملات میں سب کے لیے ریفرنس مانے جاتے تھے. 2 علم ہے، نالج ہے، 2 معاملات میں ریفرنس سمجھے جاتے تھے. میں نے آج نہیں دہرایا لیکن پہلی میٹنگ میں دہرایا تھا. وہ کون سے 2 علم ہیں جس کے ماہر سمجھے جاتے تھے، جن کے 2 مسائل میں ان کی مثال دی جاتی تھی؟ یہ بے نظیر سسٹر ہیں، ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اگر وہ اپنا جواب دینا چاہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیت کے السلام، بولیے۔ معاملے میں اور پہلا نسب کے معاملے میں؟ نسب بہت کسی عمدہ کی جواب، جنم بہت سے۔ عمدہ، بہت عمدہ۔ دیت اور نسب کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی تھی اور اس فن کے ماہر تھے۔ ویسے سوالات تو بہت ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کہیں آپ لوگوں کے نماز کا بھی عشاء کا وقت قریب ہے، تو پھر کبھی اللہ نے موقع دے تو انشاءاللہ ہمارے پاس عشر مبشرہ کی سیریز اسی طرح ہوگی۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس کی شروعات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ کبھی جدہ کے پلیٹ فارم سے ہو یا دارالہدیٰ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ عشر مبشرہ کی سیریز اسی انداز میں آپ کے سامنے رکھیں۔ بہرکیف ایک کوشش تھی، اس موقع پر میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ایک سنہرا موقع دیا جس میں میرے دینی بھائیوں اور بہنوں کو ایک عظیم شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سمجھیے خلاصہ ان کی زندگی کا پیش کروں، ورنہ 1-2 گھنٹوں میں ان کی زندگی کے حالات سے واقف کرانا آسان نہیں ہے۔ یہیں پر میں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ کے تحت جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت جدہ جالیات کے تمام ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں۔ ہمارے ابو سعید، ابو بلال، جن لوگوں نے کافی وقت دیا، فالو اپ کیا اور ماشاءاللہ پروگرام سیٹ کیا، اللہ تعالیٰ یہ چیز خالص اللہ کی رضامندی کے لیے بنائے اور ہماری اس نیکی کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے میزان حسنات میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ کل خیر، احسن اللہ علیکم، رفع اللہ شانکم، اعز اللہ مقامکم، جعل اللہ هذا العمل الطیب المبارک فی موازین حسناتکم۔ اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اور چونکہ اس وقت مغرب کی عشاء کی نماز کا وقت اذان ہو چکی ہے، اقامت ہونے والی ہے، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فضیلت الشیخ، اس موقع پر میں ابو سعید، اللہ انہیں صحت و عافیہ سے نوازے، ان دنوں علیل گزر رہے ہیں، بیمار ہیں، سب سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ تادم حیات انہیں دین کا خادم بنائے رکھے، ان کی صحت کے لیے خاص دعا کریں۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں فضیلت الشیخ ابو عمر پرویز عمری مدنی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام بھائی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، ہمارے جدہ دعوت سینٹر کے ایڈمن گروپ اور اس پروگرام کے جتنے ساتھی ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة